ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی اولاد تھی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی، بعد میں 7 بیٹے ہوئے، ہاں جی، لیکن اس وقت ایک ہی ہے، بڑھاپے کا سہارا۔ خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، گھبرا کے اٹھے، کیونکہ ایسا خواب کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اللہ نے کسی نبی کو یہ حکم ہی نہیں دیا تھا بیٹے کو قربان کرے۔ یہ فرسٹ اور لاسٹ حکم تھا یہ، ہے نا؟ گھبرا کے اٹھے اور کچھ جانور قربان کر دیے۔ دوسری رات اور خواب یہی دیکھے، اب پہچان گئے، اسی لیے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ بولے تو اس رات میں جو خواب دیکھے تھے نا، وہ خواب کے بارے میں یقین نہیں ہو رہا تھا، ہاں جی، کیا کروں کیا نہیں کروں، کشمکش میں تھے، اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، نبی ذی الحجہ کو خواب میں جو دیکھا تو پہچان گئے کہ اللہ کا مقصود یہی ہے، اولاد کو قربان، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ عربی میں پہچاننے کو عرفہ کہتے ہیں، اسی لیے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو آپ ملک شام سے مکہ آئے اور اس دن اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی اللہ کا حکم ہے، آپ مکہ پہنچے، حضرت ہاجرہ سے فرمایا، ہاجرہ بیٹے کو ذرا تیار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، ذرا میں ذرا گھمانے لے جاتا ہوں۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ تو مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ کی عمر 9 سال کی تھی، اور دوسری میں ہے 13 سال۔ قرآن کریم ہیڈ لائنز ہے، ہوتے چلر باتیں نہیں بیان کرتا۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بس وہ بیٹا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ بابا کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو مینا کے میدان میں لائے، سواری سے نیچے اتارا اور اپنا خواب بیان کیا۔ قال یا بنیا، فرمایا اے میرے لاڈلے پیارے منع۔ یہ بنیا جو لفظ آتا نا، بہت لاڑ پیار کا ہے عربی زبان میں، ورنہ ابنی بھی کہا جا سکتا تھا، ابنی کے معنی میرے بیٹے، اور بنیا بولے تو میرے لاڈلے، میرے منع، میرے پیارے، ہے جی، بہت لاڑ کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا ابراہیم کو اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت تھی، اپنی اولاد سے، لیکن حکم خدا کے سامنے ابراہیم مجبور تھے۔ فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا۔ لیکن دیکھو خواب یہاں تک ہی تھا، چھری پھیر رہے، لیکن گردن کٹ گئی، خون نکلا، یہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، خواب اتنا تھا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پوچھا بیٹے اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟
ہاں جی، اگر ہمارے زمانے میں اپنے بیٹے کو بولے نا میں خواب میں دیکھا تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، انہیں بولتا بابا خواب الٹا ہے تمہارا، تم نہیں میں تمہارے کو ذبح کر رہا ہوں. ہے جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا فانظر ماذا ترى، بیٹے بتا تو کیا کہتا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ہونہار فرزند نے کہا بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب یہاں ذرا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میں نے خواب میں دیکھا، بیٹے نے جواب دیا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا حضرت میں نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا ایک بکرا ذبح کر دے جا. وہ حکم تو ابراہیم کے لیے خاص تھا. ہاں جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پوچھا فانظر ماذا ترى، بیٹے بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو کہا ابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اچھا ذرا رک کے ایک بات بولو کہ کیا خوش نصیبی ہے تم لوگوں کی کہ بقرعید قریب ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر مبارک آ گیا. ہاں جی، اسے بولے حسن اتفاق. ہاں جی. تو برمخا یہ آیتیں آئی ہیں اور ہم نے آیتیں تو بہت پڑھ لی. یہ گھڑی دیوانی جو ہے گھر بول کے گھوم جا رہی. ہاں جی. بہرحال یہ امتحان کا واقعہ بیان کر دو اور باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آج زیادہ ٹائم لیے نا دوبارہ تم آتے کیا؟ کوئی بھی وہ بڑے میاں بہت ٹائم لیتے. اللہ کے کلام کے لیے ضرور آئیے. ہاں جی، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آئیے. تو فرمایا یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، زبانی ڈائلیگ نہیں تھے. فلما اسلما دونوں تیار ہو گئے. باپ اپنے نور نظر رخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور ہونہار فرزند اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار. فلما اسلما دونوں ریڈی ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا جیسے قربانی کے جانور کو تم لٹاتے ہو. للجبین، جبین بولے تو کیا ہے؟ دیکھو عربی میں یہ بیچ کا جو حصہ ہے نا اسے وجہن یا جبہتن کہا جاتا ہے، اور یہ سائڈاں جو ہے نا یہ سائڈ ادھر ادھر کے یہ سائڈوں کو بولتے جبین. فلما اسلما وتلہ للجبین ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری کو تیز کی. بیٹے نے کہا بابا اللہ کے نام پر آپ مجھے ذبح کر دیں گے میں ذبح ہو جاؤں گا.
لیکن میری اماں کو جب معلوم ہوگا میری اماں بہت پریشان ہوں گی، اس لیے بابا میرا یہ قمیص نکال لو، میرا قمیص نکالو، اور میں جب ذبح ہو جاؤں یہ قمیص میری اماں کے پاس لے جانا، میری اماں کو سلام کہنا، اور یہ میرا جبہ میری اماں کو دینا، کم سے کم اس سے ان کو کچھ راحت تو ملے گی۔ اور کہا ابا چھری ذرا اچھا تیز کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپ جاؤں اور آپ محبت میں آ کر اللہ کے حکم سے رک جائے۔ کہا بابا ذرا مجھے اس طرح سے لٹاؤ میرا چہرہ نظر نہ آئے، ورنہ چہرہ دیکھ کر کہیں محبت اللہ کے حکم سے رکاوٹ نہ بنے۔ کہا بابا ذرا آنکھیں بند کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، پیشانے کو بوسا دیا، کہا اسماعیل اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تو میرا کتنا اچھا مددگار۔ بہرحال چھری تیز کی اور حلق پہ رکھ کے اب چلا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بڑے میں آنکھیں بند کیے ہوئے فل چلا رہے چھری۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 95 سال سے زیادہ، ہاں جی 95 سے 99 کے درمیان، فل جوش میں ہی اللہ کی محبت میں زور سے چلا رہے۔ اللہ نے حکم دیا خبردار اے چھری جو چلی، چھری کاٹنے میں خدا کے حکم کے محتاج، آگ جلانے میں خدا کے حکم کے محتاج۔ اب چھری چلا رہے، چھری منڈ ہو گئی، بڑے میاں کو بڑا غصہ آ رہا ہے، اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت کے جذبات میں چھری چلا رہے ہیں۔ ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جا جنت سے ایک مینڈا لے جا، اور ابراہیم کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹا کر یہ مینڈا چھری کے نیچے رکھ دے۔ ہم تو ابراہیم کے جذبات جاننا چاہتے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب جبرائیل کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ، 7ویں آسمان کے اوپر بیر کا جھاڑ ہے، اس پہ فرشتے رہتے ہیں، اور جب ڈیوٹی ملتی نا وہاں سے زمین پہ آتے اور جا کے وہیں بیٹھ جاتے اپنے اسٹاف روم میں اپنے ہیڈ کوارٹر پہ۔ تو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل کہتے ہیں وہاں سے میں نے ڈئی لگائی، جنت میں پہنچا، ایک مینڈا چر رہا تھا، یہ وہی تھا جو کبھی آدم کے بیٹے حابیل نے پیش کیا تھا، یہ جنت کی 40 بہاریں چر چکا تھا۔ جبرائیل نے اس کو بغل میں دبایا اور وہاں سے جو ڈائی ماری ہے زمین پر، دیکھو زمین سے 7ویں آسمان کا فاصلہ 4000 سال کی مسافت کا ہے، ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے، تو 7 پنجے 35، 3500 وہ، اور یہ آسمان سے زمین تک یہ 500، 4000 سال کا فاصلہ۔ جبرائیل نے جو ڈائی ماری ہے نا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمین پر تھے۔ جبرائیل نے ایسی تیزی بتائی 4 مرتبہ، تو 1 مرتبہ یہ، اور 3 مرتبہ کون سے احمد صاحب، اس کو ادھاری کھاتے میں رکھو ہاں جی، پھر کبھی بیان کروں گا، پورا آج ہی جو ہے بیان کر دیا تو بعد میں ہمارا کون پوچھ رہا تو بہرحال جبرائیل جب نیچے پہنچ رہے ہیں تو دیکھا یہ بڑے حضرت آنکھیں بند کر کے زور سے چلا رہے ہیں۔ جبرائیل نے وہیں سے آواز لگائی،
کہ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے اسماعیل ذبح نہ ہو جائے۔ وہیں سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ انہوں رک جانا بڑے حضرت۔ لیکن بڑے میاں بھی بڑے جوش میں ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھری اور تیز، ایک بیٹا کیا، خدا کی محبت میں 1000 بیٹے قربان۔ چھری کے نیچے سے اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کے لیے ایک جان کیا 1000 جان بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان۔ اللہ کو یہ کلمات بڑے پسند آئے، ہاں جی، یہ کلمات تکبیر تشریق کہلاتے ہیں، ہاں جی۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبریل امین آئے، یہ بڑے حضرت آنکھیں بند کر کے ریل چلا رہے، جبریل نے چھری ادھر اٹھائی، یہ بڑے میاں کو پتہ ہی نہیں ہے، اسماعیل کو ہٹایا، مینڈا اس کے نیچے رکھا۔ اب انہوں جو چھری چلائے تو خون کا فوارہ اچھلا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے جب آنکھیں کھولی تو اسماعیل کے بجائے وہاں مینڈا ذبح پڑا۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا اسماعیل کا، ذبح عظیم کا۔ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش کم نہیں تھی، دنیا میں اللہ نے سوائے ابراہیم کے ایسی آزمائش کسی کے نہیں تھی۔ اچھا، پھر فرمایا یہ قربانی کو ہم نے جاری رکھا قیامت تک کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الأضاحی، یہ بقرعید میں قربانی کرتے نا، یہ قربانی کیا ہیں، یہ یعنی کئی کے واسطے کرتے ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے کو کیا ملے گا، قربانی دیے تو ہمارے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے کھال پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ اب سائنس اتنی ترقی کرا، ابھی تک ایسا کوئی کیلکولیٹر یا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا کہ جانور کے کھال پہ کتنے بالا ہیں وہ گن لیے ہوں، نہیں گن سکے۔ مطلب یہ ہے بے شمار اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو، جان پہ نہ کو۔ ابا بابا جانوراں بہت مہنگے ہو گئے، جی کون سے مدرسے میں سستا حصہ مل رہا ہے، جی بازاراں گھومتے کہ بیل بازاروں میں سستا جانور کون سا ہے، ہڈیاں نکلے ہوئے ایسے پرانے ڈھیر لاتے، قربانی ہوئی کیا؟ ہوئی رے بھائی، مگر حضور نے فرمایا اپنے قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کرو۔ سمنوا ضحایاکم علی الصراط مطایاکم، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اگر ہڈیاں نکلے والے جو ہے کرے نا، وہ پل صراط کے پار نہیں جاتا، وہیں نیچے گر جاتا انہیں۔
بہرحال یہ اجر و ثواب مالدار کو تو قربانی کرنا واجب ہے نا، اسے تو ملتا ہے۔ تو بولے کہ مولوی صاحب غریب اگر قربانی دیا تو اتنا ثواب ملتا کیا؟ ہاں پورا پورا ثواب ملتا اس کو بھی، جتنا مالدار کو ملتا نا، اگر غریب بھی کرا تو اللہ اتنے ہی ثواب دیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی پر انعام جو نوازا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں، تو ابراہیم نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے انعام دیا، کیا فرمایا؟ ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام اور پیشوا اور مقتدا بناؤں گا۔ اسی لیے دیکھو جتنی قومیں دنیا میں ہیں نا، سب کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام قابل احترام شخصیت ہے، اور ہر ایک کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہ محبوبیت اور مقبولیت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک بات یاد رکھو، مال، طاقت، قوت، زمین، جائیداد حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ عزت حاصل کرنا، ہاں جی؟ ورنہ لوگاں تو سپر پاور کو جوتے پھینک کے مار رہے، کیا فائدہ جی وہ، ہاں جی؟ غربت ہے لیکن لوگ احترام کرتے، یہ بہت بڑی نعمت ہے عزت، اللہ جس کو عطا فرمائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی عزت سے نوازا کہ دنیا کی تمام قوموں کے نزدیک وہ قابل احترام۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد پہ بڑے مہربان، جب انعام کی بارش ہو رہی ہے تو کہا پروردگار میری اولاد کو بھی یہ انعام عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ظالموں کو یہ انعام نہیں ملے گا۔ ظالم سے مراد کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، کہ ان کا انجام جہنم ہے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ میری اولاد کو بھی انعام عطا فرما۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔